وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول اور منظور کرے، ہماری عبادات کو قبول و منظور کرے، اور ہمیں سب کو ليلۃ القدر نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اس پارہ میں زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہیں وہ لوگ مشرکین مکہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر مشرکین مکہ کا کیا ریلیجن تھا، وہ کس پہ بلیو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت مخالفت کیوں کرتے تھے۔ کیونکہ ہم نے پچھلے پارے کے اینڈ میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے ان کی آنکھیں اور ان کے دل۔ تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ لوگ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس میں نماز نہیں پڑھتی ہوں نا، میں یہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو دین کے بارے میں ہوتی ہے تو کہتی بس دل نہیں چاہتا یا پھر وقت نہیں ملتا۔ تو ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کی اتنی قدر مجال ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے سامنے جھکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جھکنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہم نے لاسٹ پارے کے اینڈ میں پڑھی تھی۔ اب مشرکین مکہ جو تھے، آپ دیکھیں وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ حج اور وہ طواف بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کے، لیکن ان کے پاس ایسا کیا ہو گیا تھا، کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر ہی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ ان کے آباء و اجداد جو تھے جو پہلے سے اس دین پہ عمل کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کون پہلا شخص تھا جو عمر بن لوئی تھا، جس نے جو ان کے زمانے میں بڑا نیک بندہ سمجھا جاتا تھا، وہ پہلا بت لے کے آیا تھا، اور اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ کو وسیلہ بنا کر جب تم دعا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں جب مصر کی طرف گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ وہ نیک بندہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور آہستہ آہستہ بت جو ہیں وہ ان کی عبادات کا حصہ بن گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے جو انہوں نے سنا ہوا تھا، لوگوں سے جیسے ہسٹری سنتے ہیں یا ان کے آباء و اجداد کی باتیں جو تھیں تو انہوں نے سنا ہوا تھا ان کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ معجزات ہی مانگتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بار بار معجزات مانگنے پر بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتار دیتے ان پر فرشتے اور گفتگو کرنے لگتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ہم ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تو بھی نہ تھے وہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایک کیا فرشتوں کی لائن بھی ان کے آگے لگ جاتی تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، اس کے باوجود جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسلام نہیں لائیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ نہیں ایمان لے کے آتے۔ کیونکہ دیکھیں لوگوں کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جو بھی آیات ہم پڑھیں گے نا، اور ان کے آباء و اجداد کی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے وہ اپنی رسمیں جو وہ دین کا حصہ بنا لیا، تو آپ اپنے اندر یہ دیکھیے گا کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو رسومات کو دین کا حصہ نہیں بنا رہے۔ تو اسی وجہ سے علم لینا ضروری ہے کہ ہم خود یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا، اور اس کے علاوہ اگر دین میں ہم کوئی بھی چیز نہیں شامل کرتے ہیں تو وہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین کو اور انسانوں کو جنوں میں سے۔ اللہ اکبر! آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن شیاطین کو انسانوں اور جنوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیا، ڈالتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا تیرا رب تو نہ کرتے وہ ایسے، سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے نا، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی امتحان کے لیے آیا ہے،
تو नबियों के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैंने दुश्मन बना दिया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि जब वो वसवसा उनके दिल में डालते हैं या उनको उनको नेकी की राह से हटाते हैं तो वो कैसे साबित कदम रहते हैं। तो आप हमें देखिए कि हमारा फिर क्या बनेगा। तो हमें यही सीखना है कि हर इंसान इम्तिहान के अंदर है। इल्का और वसवसे की एक ही जगह है दिल में। हमें ये देखना है कि जो वो बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मंसूब होती है, जो नेकी की बात है, वो अल्लाह की तरफ से है। और जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है, जो हमारी नफसानी ख्वाहिशात की तरफ लेके जाता है, वो शैतान का वसवसा होता है। और उसी को पहचान के हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप हमें तौफीक अता करें कि हम इस चीज को भी पहचानें और हम इससे दूर हो जाएं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ताकि माइल हो उन बातों की तरफ दिल उन लोगों के नहीं जो ईमान रखते आखिरत पर और पसंद करे वो इन्हें, और ताकि करते रहे वो बुरे काम जो वो करते थे। और आयत नंबर 114 में, तो क्या सवाए अल्लाह के तलाश करूं मैं फैसला करने वाला, हालांकि वही है जिसने नाजिल की है तुम्हारी तरफ किताब साफ मज़मून वाली, और वो लोग जिन्हें दी हमने किताब वो जानते हैं कि ये नाजिल हुई है तुम्हारे रब की तरफ से जो बरहक है, सो हरगिज ना तुम शक वालों में से हो जाना। और पूरी हैं बातें तेरे रब की सच्चाई और इंसाफ में, और नहीं कोई बदलने वाला इसकी बातों को, और वो सुनने और जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर कहा मान लोगे तुम अक्सर का जो जमीन में है तो गुमराह कर देंगे वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से, नहीं पैरवी करते वो मगर गुमान की, और नहीं है वो मगर क्यास आराइयां करते। यहाँ पे देखिए एक और बात अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें समझा रहे हैं कि अक्सरियत के पीछे ना लगना, वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। आजकल का जमहूरी निजाम देखे ना, हम क्या कहते हैं कि जिसकी तरफ अक्सरियत है वो जीत जाता है। और लेकिन आप ये देखिए दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इवन कुरान पाक में बार बार कहा कि कलीलुन मा तशकुरून, कि थोड़े ही हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कितने लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मानने वाले हैं। कितने लोग हैं जो दीन की को पैरवी करते हैं और कितने लोग हैं जो नहीं करते। तो अक्सरियत की पैरवी नहीं करनी, यहाँ पे यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखा रहे हैं। और आगे देखिए आयत नंबर 117 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन तेरा रब ये खूब जानता है उसको जो भटका हुआ है उसके रास्ते से, और वो खूब वाकिफ है उससे जो हदायत पर है। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सो खाओ उसमें से लिया गया हो नाम अल्लाह का जिस पर अगर तुम हो उसकी आयतों पर ईमान रखते। तो हम क्या खा सकते हैं ऐसी चीज जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। तो इतनी बड़ी दलील हमारे सामने आ जाती है, फिर हम बहसों में बायसे में लग जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और क्या हुआ तुम्हें कि ना खाओ इसमें से लिया गया हो नाम अल्लाह का जिस पर, और वो वाजे कर चुका तुम्हारे लिए जो हराम ठहरा दिया उसने तुम पर, मगर ये कि नाचार हो जाओ तुम। देखिए अल्लाह सुब्हानहू, इससे पहले हम पूरी आयत में पढ़ चुके हैं कि कौन सी चीजें हलाल हैं और कौन सी हराम है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बता रहे हैं कि हम पहले से बयान कर चुके हैं। और यकीनन बहुत से लोग गुमराह करते हैं दूसरों को अपने नफ्स की ख्वाहिशात की बिना पर बगैर इल्म के। हाँ, इससे पहले जो बात थी वो ये थे कि हाँ, जो हराम और हलाल की बात हो रही थी ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पहले वाज़ेह हो चुका कि हलाल और हराम के, मगर ये कि नाचार हो जो तुम इसके खाने के लिए, कि अगर कोई ऐसी मुसीबत में है कि जान की मुसीबत अगर आ गई है तो उस वक्त आप सिर्फ उतना सा हराम भी खा सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन तेरा रब भी खूब जानता है उनको जो हद से बड़े हुए हैं। और छोड़ दो जाहिरी गुनाह और छुपे हुए गुनाह, किसी किस्म का गुनाह भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं छोड़ दो उनको, यकीनन वो लोग जो कमाते हैं गुनाह अनकरीब सजा पाएंगे और उसकी जो बुरे काम वो करते हैं। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है ना कि गुनाह की बात होती है तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी सजा देंगे, मत ये काम करो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में ही गुनाह की सजा है। इमाम इब्ने कय्यम ने अपनी किताब में ऑलमोस्ट 40 के करीब सजाएं लिखी हैं कि जो इंसान को अपने गुनाहों की वजह से इस दुनिया में मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में डालूं, तुम्हारे अपने गुनाह ही काफी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की है। और वो हदीस भी याद कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, उसका छोटे से छोटा उसकी सजा ये होती है कि उसके मातहत जो लोग होते हैं वो उसके नाफरमान हो जाते हैं।
اس کے ماتحت کون ہوں گے؟ ہماری اولاد ہمارے ماتحت ہوتی ہے، یا اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو ہمارے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں یا ہمارے گھر کے سرونٹ جو ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مت کھاؤ اس میں سے نہ لیا جائے نام اللہ کا جس پر، اور بے شک یہ فسق ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی بات دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور نہ کھو وہ فسق ہے، اور یقیناً شیاطین ڈالتے ہیں دلوں میں اپنے رفیقوں کے تاکہ جھگڑا کرے وہ تم سے، اور اگر اطاعت قبول کر لی تم نے ان کی تو بے شک تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ جو تھا مردہ پھر زندہ کیا ہم نے اس کو، اور عطا کی ہم نے اس کے لیے روشنی، چلتا ہے وہ جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان، کیا وہ ہے مانند اس کے جو ہے اندھیروں میں اور نہیں نکل سکتا اس میں سے۔ اسی طرح خوشنما بنا دیے ہم نے کافروں کے لیے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ انسان جس کی زندگی میں اسلام نہیں آیا، جس کی زندگی میں، اب آسان سی ایگزامپل یہ دیکھیے، ہم اپنی ریگولر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دا مومنٹ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ایک نئی روشنی ہمیں پتہ چلتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے ہم پتہ نہیں کون سی زندگی گزار رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم توبہ کرنے کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک اور اینگل ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جس دل کو مل جاتا ہے اس کی زندگی میں ساری روشنیاں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح لگا دیا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو اس کے کہ وہ مکر و فریب کرتے ہیں اس میں، اور نہیں مکر و فریب کرتے وہ مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، اور نہ ہی وہ کچھ شعور رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی بستی کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، کاروبار ہے، نام ہے ان لوگوں کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو آزمائش کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگ انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے کس یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن بینہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے بتا رہے کہ یا اس دنیا میں تمہارے امتحان کس طرح سے ہوں گے۔ ہمیں کسی کے پیچھے نہیں لگنا، ہمارے پاس ہمارا حاضر امام یہ قرآن پاک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، تو ہماری زندگی میں کبھی ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم یہاں تک کہ دیا جائے ہم کو جیسا کچھ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ مینس کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی وحی آئے جیسے آپ کے اوپر وحی آئی ہے، یا پھر ہمارے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں عنایت فرمائے وہ اپنی رسالت، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جو جرم کرتے ہیں ذلت اللہ کے پاس سے، اور سخت عذاب ان کے لیے کہ وہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جس کے لیے ارادہ کرتے ہیں اللہ کہ اسے ہدایت بخشے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس دن جمع کرے گا وہ ان کو اکٹھا، اے گروہ جنات یقیناً تم نے بہت فائدے حاصل کیے انسانوں سے، اور کہیں گے ان کے دوست انسان میں سے کہ اے ہمارے رب ہم نے فائدہ حاصل کیا ان سے، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور پہنچ گئے ہم اپنی مقررہ وقت کو جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے۔ فرمائے گا اللہ کہ وہ آگ ہے اب تمہارا ٹھکانہ، رہو گے ہمیشہ اس میں، مگر جو چاہے اللہ، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا اور سب جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 129 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح بنا دیں گے ہم ساتھی بعض ظالموں کو بعض کا بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے ہی مذہب پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتاتے کہ جیسا انسان ہوتا ہے اس کا دوست بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔